عمران خان کا گزشتہ رات طبی معائنہ پیمز اسپتال میں ہوا۔ الشفا اسپتال لے جایا ہی نہیں گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا انکشاف، کہا شفا اسپتال کے باہر اور راستے میں پی ٹی آئی کارکنوں نے سیکیورٹی کی صورتحال پیدا کی، جس کے پیش نظر طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا، جس میں الشفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دیا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے دوران ان کی بہن عظمیٰ خان ان کے ساتھ رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے تمام ضروری طبی مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا، عدالتی فیصلے میں سقم ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر گزشتہ رات بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ سے اسپتال لے جایا گیا تھا اور طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے کو عدالتی حکم کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی ابہام نہیں تھا، بانی پی ٹی آئی کو دوسرے اسپتال منتقل کرنے یا تفصیلات نہ بتانے کی توقع نہیں تھی۔ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے، جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ چاہتے ہیں سیاسی مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان چکزئی نے کہا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو شفا اسپتال میں بند کر دیا گیا۔ پارٹی نے کارکنوں کو ہدایت کی تھی کہ کوئی اسپتال نہیں جائے گا۔ اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کون اسے سبوتاژ کر دیتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ ریاست کے غیر متزلزل عزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز ہیں جو ریاست اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دشمن کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا جائے، جھوٹے بیانیوں کو بے نقاب کیا جائے، بلوچ عوام کی ترقی اور امنگوں کو اجاگر کیا جائے۔ اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ رواں سال پاکستان میں 1,50,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کا ہدف مقرر۔ آئی ٹی برآمدات اور مسابقتی صلاحیت کے روڈ میپ کی تیاری کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ سیاسی جماعت ہے، اس کا پرائم کام جو ہے وہ فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے، ڈیلیوری پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ خدمت کے تھرو ایک رشتہ جوڑنے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ تو کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا۔ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد اور دوسری کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے۔ کاش یہ جماعتیں نون لیگ کی طرح کام کر رہی ہوتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام لیے بغیر مخالفین پر وار۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا سیاسی جماعتوں کی ساری توجہ مسلم لیگ نون پر ہے، حالانکہ انہیں عوامی خدمت، ڈیلیوری اور پرفارمنس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے برعکس مسلم لیگ نون کا مزاج خدمت اور ترقی ہے۔ جو حکومت عوام کا حق دہلیز تک نہ پہنچا سکے وہ ناکام ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پاکستان کے پہلے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کے افتتاح اور صوبے میں ہوم ڈائلسس منصوبے پر کام شروع کرنے کا بھی اعلان۔
نون لیگ کے صدر نواز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن، انڈر پاس اور سرکولر روڈ کا معائنہ کیا، بازاروں کی تزئین و آرائش اور دکانوں پر آویزاں بورڈز کا بھی جائزہ لیا۔ نواز شریف نے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کام بھی دیکھے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا ایران کے خلاف سخت ترین معاشی پابندیاں لانے کا اعلان، اتحادیوں اور چین سمیت دیگر ممالک سے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، سنگین نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ امریکی وزیر خزانہ نے میڈیا کو انٹرویو میں کہا، معاشی پابندیوں کے ذریعے ایرانی حکومت گرانے والے ہیں، اتحادی اور باقی دنیا فیصلہ کر لے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف۔ امریکہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک کے خلاف اپنی مکمل طاقت اور قوت استعمال کرے گا۔ اتحادی ایرانی معیشت کو کچلنے میں واشنگٹن کی کوششوں کی حمایت کریں۔ نئی پابندیوں کی تفصیلات آئندہ ہفتے جاری کی جائیں گی۔ ایران پر پابندیوں کے اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ $93 فی بیرل ہو گیا۔ چین نے ایران پر نئی امریکی پابندیوں کے اعلان کو مسترد کر دیا، سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکی پابندیاں اور دباؤ تنازع کا حل نہیں، فریقین ذمہ دارانہ اقدامات کریں اور سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف کی امریکہ کی نئی پابندیوں کے خلاف منصوبہ بندی کی تجویز، امریکہ کی اجارہ داری ختم ہونے کا کہا۔ عراق میں میڈیا سے گفتگو میں عراق اور علاقائی ممالک کو مقامی کرنسی میں تجارت کی تجویز دی۔ ایرانی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عبداللہی نے کہا کہ ایرانی افواج کسی بھی خطرے کا فیصلہ کن، طاقتور اور مؤثر جواب دیں گی۔ آج رات 12 بجے سے پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹرز ڈیلرز مارجن میں $1.34 اضافہ ہو جائے گا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق کابینہ سے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹرز ڈیلرز مارجن $9.98 ہو گیا، جو پہلے $8.64 تھا۔ حلفاً کہتا ہوں، بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ صحت مند ہیں۔ صحت کو مسئلہ بنانا معاملے کو سیاست زدہ کرنا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دو ٹوک موقف، کہا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا مسئلہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکا ہے، انہیں بلڈ پریشر کی تھوڑی بہت شکایت ہے جس کی دوا دی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا، پلیٹلیٹس پر مذاق اڑاتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو احساس نہیں تھا کہ بیماری حقیقت ہے۔ آج بھی نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی بات کی جاتی ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں کورم کی نشاندہی پر پی ٹی آئی سینیٹرز اور راجہ ناصر عباس، پی ٹی آئی کی مشال یوسف زئی پر برہم، کورم پورا نہ نکلنے پر اجلاس پیر تک ملتوی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سینیٹرز نے بانی پی ٹی آئی کی صحت پر گفتگو کے لیے وقت لیا۔ کورم کی نشاندہی کے سبب سینٹ میں بانی کی صحت پر بات نہ ہو سکی۔ اپوزیشن ارکان نے بانی کی صحت اور پارلیمنٹ میں کردار سے متعلق آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اجلاس طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ نے کہا ہے کہ جو کہتے تھے لیڈر بیمار ہوتے ہیں نہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، جب اسپتال گئے تو کہا گیا ٹھیک ہو واپس گھر جاؤ۔ بانی پی ٹی آئی کو سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسپتال میں کسی اور چکر میں گئے۔ بانی پی ٹی آئی کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم پر مینوعاً عمل درآمد کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ جلد اپوزیشن لیڈر کو چیف الیکشن کمشنر کی تقرری سے متعلق دعوت دی جائے گی۔ پارلیمان میں بہتر سیاسی تعلقات کے لیے اپنے اختیار سے تجاوز کر کے کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی بار بار اپوزیشن سے مذاکرات کی بات کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی میں وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور سیکرٹری پارلیمانی امور کی عدم موجودگی پر برہم۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی وزراء کے ایوان میں نہ آنے کا معاملہ وزیر اعظم کے نوٹس میں لانے کی یقین دہانی، اجلاس پیر تک ملتوی۔
سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت پر نظر ثانی درخواست خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مجرم ظاہر جعفر کا جرم ایسا نہیں کہ سزا میں کوئی کمی کی جا سکے۔ مجرم انتہائی سنگین جرم کا مرتکب ہوا۔ خواتین کو تشدد اور عدم تحفظ کا شکار کرنا شرعی اور دنیاوی قوانین کے خلاف ہے۔ ظاہر جعفر نے ذہنی مریض ہونے کی بنیاد پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی استدعا کی تھی۔ ٹرائل کورٹ نے ظاہر جعفر کو نور مقدم سے زیادتی اور قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت برقرار رکھی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ۔ صبح بارش کے بعد راولپنڈی میں نالا لئی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جوڑواں شہر میں بارش کا سلسلہ 23 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گجرات میں موسلادھار بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ کوئٹہ میں آج جوب، موسیخیل، کنگری، رکھنی، کوہلو میں بارش کا امکان۔ حکام کی شہریوں کو بارش میں غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ اسکردو میں 70,000 میٹر سے زائد بلند چوٹی اسپینگٹک کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی کوہ پیما آسما مشتاق جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آسما مشتاق کا انتقال چوٹی سر کر کے واپس کیمپ 3 پہنچ کر ہائی الٹیٹیوڈ سکنس کے باعث ہوا۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد حسن الشیبانی نے شام ایران کشیدگی میں پاکستانی مفاہمت پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی، تاہم کہا کہ فی الحال دمشق اور تہران کے درمیان سفارتی تعلقات یا نمائندگی کے تبادلے کا وقت نہیں آیا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں شام کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایران کو شام کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے سے قابل اپنے اقدامات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے دورے پر آئے شامی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال سے ملاقاتیں کی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی قبضے میں توسیع پر عالمی برادری کی مذمت، ایون منصوبے پر کام روکنے کا مطالبہ۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیدرلینڈز، ناروے اور کینیڈا نے مشترکہ بیان میں تعمیراتی ٹینڈر جاری کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے کہا ایون میں تعمیرات آگے بڑھانے کا اسرائیلی فیصلہ انتہائی خطرناک، غیر ذمہ دارانہ اور دھمکی آمیز ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزارت ہاؤسنگ نے مقبوضہ بیت المقدس کے قریب 1200 سے زائد رہائشی یونٹس کی تعمیر کے لیے ٹینڈرز طلب کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس آبادکاری کے نتیجے میں مغربی کنارہ شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ مشرقی بیت المقدس بھی باقی مغربی کنارے سے الگ ہو جائے گا۔ ایک مسلسل فلسطینی ریاست کا قیام ناممکن ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور قطر کا بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے پر زور۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن کی ملاقات میں قطری اور پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے کوششوں کے کردار کو سراہا۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھال لی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لی ہے۔ ایران جنگ کے دوران تعینات ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ اہلکاروں کو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، واش رومز کی خرابی کا سامنا تھا، جس پر اسے واپس امریکہ بھیج دیا گیا۔ صدر ٹرمپ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کے برعکس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے تسلیم کیا تھا کہ ابراہم لنکن پر اہلکاروں کو چیلنجنگ صورتحال درپیش رہی، جسے بعد میں دور کر لیا گیا۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں دھماکے میں 6 مزدور جاں بحق، 3 زخمی۔ جاں بحق اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق کھڈکوچہ کے علاقے میں دھماکے میں جاں بحق اور زخمی تمام افراد باغ میں مزدوری کرتے تھے۔ سندھ حکومت کا پبلک سروس وہیکلز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، موٹر وہیکل انسپیکٹرز کو اچانک معائنے اور کارروائی کی ہدایت۔
سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا کہ ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹس کے بغیر چلنے والی گاڑیوں پر کارروائی ہوگی. تمام پبلک سروس گاڑیوں کے ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹس کی تصدیق کی جائے گی. خلاف ورزیوں کی جامع فہرست پر 2 ہفتے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ کو دی جائے گی. بار بار خلاف ورزی کرنے والے آپریٹرز کے نام بلیک لسٹ کیے جائیں گے. جماعت اسلامی کی پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں دھرنے آج چھٹے روز بھی جاری. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے لاہور دھرنے سے خطاب کیا. کہا پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی گئی تو عوامی تحریک آگے بڑھائیں گے. جب جماعت اسلامی کا لانگ مارچ شروع ہوگا تو 3 دن میں ختم نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن نے الیکشن کمشنر پنجاب کو انتخابی مٹیریل خریدنے کی اجازت دے دی. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق صوبائی الیکشن کمشنر جلد الیکشن مٹیریل کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کریں گے. پنجاب حکومت نے انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری 2027 کے دوران کرانے کی تجویز دی تھی. اسلام آباد میں کال سینٹر سے گرفتار 671 غیر ملکیوں کو فورن بلیک لسٹ میں ڈالنے کا فیصلہ. FIA ذرائع کے مطابق گرفتار 671 تمام غیر ملکی دوبارہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. حکومت کا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث غیر ملکیوں کے مقامی لنکس کی بھی تحقیقات کا فیصلہ. ملزمان آن لائن فحش مواد کی عالمی سطح پر فروخت میں بھی ملوث نکلے. دفتر خارجہ کے ذریعے ان غیر ملکیوں کے ممالک کو بھی جرائم سے متعلق آگاہ کر دیا گیا. پاکستان میں یہ لوگ فراڈ، بلیک میلنگ سمیت دیگر جرائم میں بھی ملوث تھے. عمر کوٹ کے علاقے جواد آباد میں 5 سال کی بچی پانی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہو گئی. پولیس کے مطابق بچی کھیلتے ہوئے کھلے گڑھے میں گری. کراچی کے 6 اضلاع کراچی وسطی، شرقی، کیماڑی، ملیر، جنوبی، غربی کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا. نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو کے مطابق جون میں ان اضلاع میں پولیو وائرس کا سراغ نہیں ملا تھا. راولپنڈی، پشاور، بنوں، کوئٹہ، چمن، ڈیرہ بگٹی اور ضلع کشمور کے ماحولیاتی نمونوں میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. کراچی کے علاقے قائد آباد میں 2 روز قبل نالے سے بچی کی لاش ملنے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج. پولیس کے مطابق جناح اسپتال میں بچی کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا. شناخت نہ ہو سکی. تاحال کسی گمشدہ بچی کے والدین نے رابطہ نہیں کیا. وزیر مملکت اون چودھری اور پارلیمنٹرین منزہ حسن کی چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی رہائش گاہ آمد. بیرسٹر گوہر کی والدہ کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا. وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات گل اصغر خان بھی ان کے ہمراہ تھے. دہشت گردی کے متاثرین کی یاد اور اظہار عقیدت کا عالمی دن. صدر مملکت آصف علی زرداری کا دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت. کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قربانیاں جاری ہیں. کسی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے علاقہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی کی بلا امتیاز مذمت ضروری ہے. دہشت گردی کے متاثرین کی یاد کے عالمی دن پر وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی اتحاد ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہید شہریوں، افسران اور اہلکاروں کو سلام. کہا افواج اور پولیس دہشت گردوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے حزب اللہ کو نقد رقم منتقل کرنے والے نیٹ ورک کی 10 شخصیات کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں. امریکی حکام کے مطابق یہ نیٹ ورک لبنان، ترکی، متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان کمرشل پروازوں کے ذریعے سفر کرنے والے کوریئرز کو استعمال کرتا تھا. اس طریقے سے مختلف ممالک کے درمیان سینکڑوں ملین ڈالرز تک منتقل کیے جاتے تھے. پابندیوں کی شکار شخصیات کے تمام اثاثے امریکہ میں موجود ہیں یا امریکی افراد کے کنٹرول میں ہیں، منجمد کر دیے گئے ہیں. غزہ میں اسرائیلی حملوں کے ملبے سے حال ہی میں نکالی گئی 50 فلسطینیوں کی لاشوں کی نماز جنازہ ادا. اسرائیل بدستور ملبہ ہٹانے کے لیے درکار بھاری مشینری کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. اس مشینری کی غزہ میں آمد جنگ بندی کی شرائط میں شامل ہے. بھارت میں نئی دلی کے جنتر منتر پر جین زی کے مظاہروں کے بعد اب جین الفا کا اسکولوں میں بہتر تعلیم اور سہولیات کے لیے احتجاج.
بھارتی ریاست مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں ٹرانسپورٹ اور فیس کے مسائل پر اسکول طلبہ سڑکوں پر نکل آئے۔ 2010 کے بعد پیدا ہونے والی جین الفا پہلی بار منظم انداز میں اپنے مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر نکلی ہے۔ امریکی ریاست الاسکا میں 8 افراد کو لے جانے والا چارٹر طیارہ گر کر تباہ، طیارے میں سوار تمام افراد ہلاک۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کے مطابق طیارہ کیپ نیونہیم ایئرپورٹ کے قریب گرا۔ چارٹر طیارے میں 2 پائلٹ 6 مسافر سوار تھے، وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے سابق پروفیسر جیسن آرڈے پر تحقیقاتی مقالے کی چوری کا الزام لگانے والے امریکی ماہر تعلیم نیتھن کوفنس کو بیلجیم کی یونیورسٹی نے معطل کر دیا۔ نیتھن کوفنس کے خلاف امتیازی سلوک کے الزام میں تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یونیورسٹی کا کہنا ہے کہ نیتھن کو احتیاطی اقدام کے طور پہ ابتدائی تعلیمی تحقیقات مکمل ہونے تک معطل کیا گیا ہے۔ جیسن آرڈے گزشتہ ہفتے لندن میں مردہ پائے گئے تھے۔ لیڈز ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل شروع۔ انگلینڈ نے اپنی پہلی نامکمل اننگز 366 رنز سے آگے بڑھائی۔ جیمی اسمتھ 16، جوفرا آرچر 0 کے ساتھ میدان میں اترے۔ اس وقت انگلینڈ کی ٹیم 392 رنز بنا چکی، اس کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ پاکستان ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ ایشیا کپ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ کیمپ، کھلاڑیوں نے فزیکل فٹنس اور فیلڈنگ ڈرلز کی۔ ویمن کرکٹرز کا کہنا ہے کہ ویمنز ایشیا کپ اور ایشین گیمز میں بہتر سے بہتر پرفارم کرنا ٹارگٹ ہے۔ ٹاپ آرڈر کا تیز کھیلنا بہت ضروری ہے، ہمیں نڈر کرکٹ کھیلنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پکسل انٹرٹینمنٹ اور ریڈ شوز پروڈکشن کے ہمراہ جیو ٹیلی ویژن کے منفرد ریالٹی شو میں اس بار کی تھیم کچھ خاص ہے۔ شرکا کیسے کریں گے ٹوٹے دل کے احساس کا، جانیے ریپ آئیکن پاکستان میں آج رات 10 بجے صرف جیو پر۔ اس میں بھاگا تو مردوں کے واش روم کے باہر 3-4 لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اسی وقت نا دروازہ کھلا لیڈیز واش روم کا اور اس میں سے نا وہ سویپر نکلا صاف کر کے بالکل چکا چک کر کے۔ میں نے کہا سے نو مور اور میں گھس گیا لڑکے کیا ارے 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 میں نے کہا چل باہر دروازہ بند کیا۔ اچھا اب میں جب باہر نکلا نا تو خواتین کی 3-4 کی لائن لگی ہوئی۔ پھر آپ شرمائیے؟ میں نہیں شرمایا، میرا کانفیڈنس ہی نیکسٹ لیول تھا۔ میں نے کہا میں مینیجر ہوں یہاں کا، سب کچھ صحیح ہے، آ جائیے۔ اداکار علی عمار بنے ہنسنا منہ ہے میں مہمان۔ علی عمار کو شوبز میں آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑے؟ کیپٹن اسفند یار شہید میں کس کی سفارش پر کام ملا؟ جانیے پروگرام ہنسنا منہ ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر۔ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل نشتر ناظرین کے لیے اسکرین پر جلوہ گر ہونے کو ہے۔ پروڈیوسرز عبداللہ کاتوانی اور اسد قریشی کی پیشکش میگا ڈرامہ سیریل نشتر کا پریمیئر آج رات 8 بجے صرف جیو پر۔ منفرد آواز، گیت یادگار، گلوکارہ نیرہ نور کی برسی پر مداحوں نے انہیں بہت یاد کیا۔ نیرہ نور کے ملی نغمے آج بھی لہو گرماتے ہیں۔